شام کے 10 بجے حماد کو اعظم شیرازی نے اپنی اسٹڈی میں طلب کر لیا تھا۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں کو رگڑ کر اپنا حلیہ درست کرتا کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ اعظم شیرازی سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ اس کی ممی بھی وہاں موجود تھیں۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں بھیگی ہوئیں، وہ سر جھکائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر اپنے دادا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اسے بہت سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کے لہجے پر غصہ تھا، جس انداز میں اس نے اپنی ماں سے باز پرس کی تھی، اس انداز پر بھی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تمہاری ممی کسی سے بھی ملنے سے پہلے تم سے اجازت لیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑے تھے، اس سے کہہ رہے تھے، تم سے پوچھ کر کسی کو گفٹ دیں یا خیال رکھیں یا گھومنے جائیں۔ ضبط سے حماد کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں، چہرہ غم اور غصے کا عکاس ہونے لگا۔ دادا وہ بات کیوں نہیں کر رہے تھے جو وہ سننا چاہتا تھا؟ وہ اس کی ممی کی باتوں کی نفی یا تردید کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ فارس نامی اس ملازم لڑکے کی پہچان کی وضاحت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ انہیں صرف اس کے رویے کا غصہ تھا۔ وہ سوال جو اس نے کیے، وہ اعتراض جو اس نے اٹھائے، وہ بحث جو اس نے کی، انہیں صرف اس امر کا مسئلہ تھا۔ تمہارا اس طرح سے ری ایکٹ کرنا غیر ضروری اور بچکانہ عمل تھا۔ وہ اب اصل مدعے پر آئے تھے۔ آپ مجھے بلیم کر رہے ہیں؟ حماد کے لہجے سے کرب چھلکا تھا۔ زندگی کے 23 سال گزارنے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے جس لڑکے کو میں نوکر سمجھتا رہا ہوں وہ میرے ڈیڈ کا بیٹا ہے، اور میری ممی اسے ملتی ہیں، امپورٹنس دیتی ہیں، اس کے لیے وہ مجھے اگنور کرتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا رد عمل بچکانہ تھا؟ جمیلہ داؤد نے کچھ اذیت سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ اتنا اور اس قدر بدگمان کیسے ہو گیا تھا؟ آپ سب نے اتنا عرصہ مجھ سے یہ بات چھپائی۔ اس کے لب ہلے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ ضبط کی انتہا پر کھڑا تھا۔ یہ بات اتنی اہم نہیں تھی کہ تمہیں بتائی جاتی۔ ان کی آواز گمبھیر، لہجہ سنجیدگی سے پر تھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ہارون نے ہم سے چھپ کر اس 3rd کلاس عورت سے شادی کر لی۔ تمہارا کیا خیال ہے ہمیں اس تمام مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ حماد اب اپنے دادا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں تمہاری ممی کے خاندان سے دشمنی مول لینی چاہیے تھی، یا پھر تمہارے ڈیڈ کو آگ کر دینا چاہیے تھا؟ ان کا سوال بھاری اور لہجہ بھی اتنی ہی سختی لیے ہوئے تھا۔ حماد کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ ہمارے پاس 2 راستے تھے، یا تو ہم تمہارے ڈیڈ کو آگ کر دیتے، یا اس بچے کو قبول کر کے اپنے خاندان کا تماشا بنا لیتے۔ جمیلہ داؤد نے کچھ اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ لیکن ہم اس فیملی کی بہتری چاہتے تھے، تمہاری بہتری۔ کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں گہری ہیزل ہو گئیں، چہرہ دھندلا پڑ گیا۔ اعظم شیرازی نے ایک دم سے اس کے کندھے چھوڑ دیے۔ وقت پلٹ کر پیچھے کہیں کسی منظر میں قید ہو گیا۔ ایک عدالت لگ گئی، ایک فیصلہ ہو گیا۔ وہ فیصلہ ان کے کندھوں پر ٹھہر گیا، بالکل ہلکا پھلکا سا 2 لفظی فیصلہ، ایک دم سے ثقیل ہو گیا۔ حماد نے اپنے دادا کے تاثرات بدلتے دیکھے۔ ہمیں جو بہتر اور مناسب لگا ہم نے وہ کیا، انہوں نے سنبھل کر کہا۔ لہجے میں مضبوطی لوٹ آئی، سختی، برودت اور حاکمانہ پن بھی لوٹ آیا۔ اس لڑکے کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ فیصلہ وہی جو 15 سال پہلے ہوا تھا۔ نہ اس نے کبھی ہماری زندگی میں انٹرفیئر کیا ہے، نہ وہ کبھی کرے گا۔ حماد نے اپنے دادا کو دیکھا۔ وہ اتنے یقین اور اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ فارس وجدان ان کی زندگیوں میں تھا، وہ اس حقیقت سے نظریں کیسے چرا سکتے تھے؟ اس کی وجہ سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے ڈیڈ خود کو غیر ضروری طور پر مصروف رکھتے تھے۔ اس کی ممی اس لڑکے کے لیے فکر مند رہتی تھی، اور دادا کو لگتا تھا وہ لڑکا انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا۔ ہماری فیملی میں سوائے تمہاری ممی کے اور کوئی اس سے نہیں ملتا، تمہارے ڈیڈ بھی نہیں۔ اعظم شیرازی نے سنجیدگی سے آگاہ کیا۔
तुम्हारी मम्मी खुद उससे मिलना चाहती हैं, ये उनका ज़ाती फैसला है। लेकिन हमने देखा है उन्होंने तुम्हारे हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों में कोई कोताही कभी नहीं की। जमीला दाऊद ने सांस रोककर अपने ससुर को देखा था। वो उनकी साइड ले रहे थे, उनकी हिमायत कर रहे थे। फारिस विजदान की हकीकत अयां हो गई, उस पर कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे थे। वो उस पर किसी भी किस्म की सख्ती नहीं दिखा रहे थे। मगर बाबा, यही तुम्हारी खामी है हम्माद। तुम वहां अपना मुवाजना करते हो जहां तुम्हारा मुवाजना बनता नहीं है। उन्होंने हम्माद की बात काटी थी। हम्माद अपनी जगह थम गया। उसके वजूद पर दरार सी पड़ने लगी। अगर कोई हमारी फैमिली का हिस्सा होता तो हमारे साथ ही रहता। इसलिए बिला वजह का इशू क्रिएट मत करो। उन्होंने आखिरी बात सख्त लहजे में कहकर उस पर सकूत तारी कर दिया। हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आइंदा फारिस का जिक्र इस घर में नहीं होगा। ना ही तुम उसे अपने सर पर सवार करोगे। लहजे में अब कोई सख्ती ना थी, मगर एक तहक्कुम ज़रूर झलक रहा था। अब तुम्हें अपनी मम्मी से मुआज़रत करनी चाहिए। वो मुठियां भींचकर खड़ा था। कुशादा पेशानी पर सिलवटें थीं। आंखों में कहर उतरा हुआ था। गुस्सा खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ गया था। लेकिन वो दादा से मजीद कोई बहस नहीं कर सकता था। फर्क वाज़ेह था। बातें साफ थीं। पहले दादा सिर्फ उसकी बात करते थे। आज दादा सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे थे। मुवाजना शुरू हो चुका था। उसे एकदम से एहसास हुआ। वो सब कुछ खो चुका है। खाली हो रहा है। चिंगारी से आग भड़की थी। उस आग ने पूरे वजूद को लपेट में लिया था। हम्माद, जमीला दाऊद ने उसे पुकारा था। जब्त करके वो सीधा अपनी माँ की तरफ बढ़ गया था। उनसे अपने रवैये की माजरत कर ली थी। उन्होंने बेख्तियार उसे खुद से लगा लिया था। रोते हुए शिकवा भी कर रही थी। वो उनकी मोहब्बत पर शक कैसे कर सकता है? वो इतना मनफी कैसे सोच सकता है? एक मुकम्मल फैमिली थी उनकी। एक हसीन सा ताल्लुक था सबका। फिर ये बदगुमानी क्यों आ रही थी? वो चुपचाप सुनता रहा, गलती भी तस्लीम कर ली। मसले बात से हल होते हैं, खामोशी से पेचीदा। उसने समझकर सर हिलाया। उन्होंने उसके माथे का बोसा लिया। इजाजत लेकर बाहर निकला। राहदारी से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ जाते उसकी मुट्ठियां सख्ती से भींच गई थीं। जहन में फारिस विजदान का चेहरा था। आंखों में शोले नजर आ रहे थे। वो अपने कमरे में राइटिंग टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा था जब उसके मोबाइल पर राहिम आफा की कॉल आई थी। उसने पाकिस्तान टाइमिंग का अंदाज़ा करते कुछ हैरत से कॉल रिसीव कर दी थी। इतनी रात गए तक वो क्यों फ़ोन कर रहा था? सलाम दुआ के बाद अगले चंद लम्हों में उसने जो खबर दी, उसने भर के लिए उसके वजूद पर एक सख्ता सा तारी कर दिया था। कलम हाथ में था, छूट कर किताब पर जा गिरा। पहले एक हादसा सीढ़ियों का था, अब एक हादसा स्विमिंग पूल का था। आरजू जहांगीर का बेटा ईसा 4 घंटों तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद दम तोड़ गया था। आज सुबह उसका जनाजा था। तदफीन भी हो गई थी। वो उस खामोशी और सदमे की कैफियत में कुर्सी के साथ पुश्त टिकाए बैठा रह गया। टेबल लैंप की रोशनी नाकाफी हो गई। वसी कमरे का माहौल घुटन ज़दा हो गया। बमुश्किल सांस लेते उसने कपकपाती उंगलियों से आरजू जहांगीर का नाम सर्च किया। वो औरत अमेरिका में किसी ग्रैंड फेस्टिवल में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत कर रही थी। उसकी कुछ देर पहले तक ली जाने वाली ताज़ा तरीन तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी गई थीं। वो साकित निगाहों से उसका मुस्कुराता चेहरा देख रहा था। वो तकब्बुर से गर्दन सीधी किए हाथ हिला रही थी। उसे अपने बेटे की कोई खबर ना थी। खबर थी भी तो कोई एहसास ना था। उसके लिए वो तकरीब अहम थी। अपना नाम अहम था। अपने फैंस अहम थे। उसके अंदर एकदम से गुस्से का वबाल उठा था। वो ऐसी औरत का बेटा है। उसे अपने वजूद से घिन आई। वो ऐसी औरत की शबीह है। उसे अपने चेहरे से नफरत हुई। उसे अपना वजूद नोचने, अपनी रगों से उसका खून खींचने का जी चाहा। उसके वजूद से कराहियत आरजू जहांगीर की वजह से बढ़ती गई थी। उसके हिस्से में मजालिम आरजू जहांगीर की वजह से आए थे। मोबाइल स्क्रीन फिर से रोशन हुई थी। राहिम कॉल कर रहा था। उसे सांस लेते हुए सर थाम लिया। अब हर कोई तुम्हारे दादा जैसा तो नहीं होता।
ایکسٹرا سیکورٹی دے کر زندہ رکھیں۔ موازنے اور احتساب کی پہلی سیڑھی پر اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑا گئے۔ اس کی سوچ بھٹک گئی، اس کا ذہن منتشر ہونے لگا۔ چاہیں تو یہی تمہاری جان لے سکتے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتا خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی دلدل میں وہ دھنستا جا رہا تھا۔ وہ تمہارے دادا ہیں، لاکھ پتھر دل سے ہی ٹرائیڈ ٹو پروٹیکٹ یو۔ منظر دھندلے پڑے، آوازیں گٹ مٹ ہونے لگی۔ مجھے اسے زندہ رکھنا ہی تھا، یہی وعدہ تھا۔ وعدہ اعظم شیرازی کا، ہارون شیرازی کا وعدہ۔ اندر ایک بحث چھڑ گئی تھی۔ زندگی کی تمام تر تلخیاں ایک طرف تھیں، اعظم شیرازی کا وہ تنہا فیصلہ ایک طرف۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو پاتے کپڑوں سمیت شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ کمرے میں موبائل ہنوز بجتا رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ جمیلہ داؤد آفس روم کے آدھے کھلے دروازے کے سامنے دستک دیتے دیتے رک گئی تھی۔ اعظم شیرازی کوچ پر بیٹھے تھے۔ حیدر پشت پر ہاتھ باندھے ان کے سامنے مؤدب سا کھڑا تھا، تفصیلات سے کچھ آگاہ کرتا ہوا، ان کا سوال سن کر انہیں جواب دیتا ہوا۔ فاصلہ اتنا بھی نہ تھا کہ وہ ان کی گفتگو سن نہ پاتی۔ پہلے پہل انہیں لگا حماد کی بات ہو رہی ہے، دوسرے ہی پل انکشاف ہوا بات حماد کی نہیں فارس وجدان کی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے متعلق حیدر سے پوچھ رہے تھے، اس کا رزلٹ کیسا آیا تھا، اس کے معمولات کیسے چل رہے تھے، اس کے دوست کیسے تھے، حالات کیسے تھے، زندگی کیسی تھی۔ حیدر انہیں سب بتاتا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے جمیلہ داؤد ہی اسے فائنینشلی سپورٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس بارے میں ان سے کوئی استفسار نہیں کیا تھا، فارس وجدان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب تک یہی سمجھتی رہی تھی، مگر آج علم ہوا ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس کے پل پل کی خبر ان تک پہنچ رہی تھی۔ وہ ڈرگز نہ لیتا ہو، کسی غلط سرگرمی میں نہ پڑ گیا ہو، کسی مسئلے سے دوچار نہ ہو۔ وہ خدشات کی لے پر سوال کر رہے تھے۔ ان کے انداز اور لہجے میں عجیب سی فکر جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بظاہر سختی اور برودت لیے ہوئے تاثرات تھے، مگر وہ ایک جھلک دیکھ کر ہی جان گئی تھی اعظم شیرازی اس لمحے وہ نہیں تھے جو ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ کہیں کچھ صحیح معنوں میں بدل گیا تھا۔ ممکن ہے وہ ابھی بھی ہارون کی وجہ سے۔ انہوں نے اس تغیر کو کوئی وجہ دینا چاہی، مگر دے نہ سکی۔ ہارون شیرازی نے آج تک اپنے بیٹے کے متعلق گھر کے کسی فرد سے بات نہیں کی تھی، کوئی سٹینڈ نہیں لیا تھا، کوئی فکر نہیں دکھائی تھی۔ اس نے تو کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ اس کا بیٹا کن حالات میں ہے۔ گہری سانس لے کر وہ دروازے پر دستک دیتی اندر آ گئی۔ حیدر اجازت لیتا اسی وقت چلا گیا۔ کھانا لگ چکا ہے، انہوں نے کہا۔ وہ سر ہلاتے اٹھ گئے۔ ڈائننگ ہال میں کھانے کے دوران ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ صرف ہارون ہی تھے جو بات کر رہے تھے۔ حماد کا سر جھکا ہوا تھا۔ مختصر ہوں ہاں میں جواب دیتا، وہ اپنے دادا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ مختلف ڈشز اس کے سامنے رکھتے ہوئے جمیلہ داؤد خود ہی اس سے مخاطب ہو رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہارون اور اعظم شیرازی جا چکے تو انہوں نے فرصت سے فارس کو کال کی۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا۔ وہ بیگ کندھے سے لگائے اپنی یونیورسٹی کے ہال وے سے گزر رہا تھا۔ پیچھے اسٹوڈنٹس کا شور اور آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کیفیٹیریا میں چلا گیا۔ ویڈیو کال ہو رہی تھی، وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ فارس اپنی میز پر اکیلا بیٹھا تھا، اس کے آس پاس سے کوئی گزر نہیں رہا تھا، کسی نے مخاطب کر کے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم نے دوست نہیں بنائے؟ وہ حیدر کی باتیں سن چکی تھی۔ فارس وجدان ہمیشہ ہر جگہ تنہا ہی نظر آتا تھا۔ ضرورت نہیں پڑی۔ اب وہ موبائل کو سیدھا رکھے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ حماد کا فرینڈ سرکل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور ایک فارس تھا جس کی کانٹیکٹ لسٹ میں بمشکل ہی چند نمبر محفوظ تھے۔ تین تو وہ جانتی تھیں، راہم، جیمز اور ولیم۔ ایک مسز گرانٹ کا تھا، باقی وہ خود تھیں اور بس۔ میں نے تم سے کہا تھا یونیورسٹی لائف انجوائے کرو،
फ्रेंड्स बनाओ। उसने मुस्कुराकर सुन लिया, मगर जवाब नहीं दिया। बात करने के लिए और बहुत कुछ था। वो उन्हें अब क्लासेस शेड्यूल के बारे में बताने लगा। जेम्स के साथ क्लाइंबिंग सेंटर जाने का इरादा था, उसके बारे में भी आगाह किया। मिसेस ग्रांट के साथ वो अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए फन डिस्ट्रिक्ट जाने वाले थे, जहां उनका आबाई घर था। फ्री की मौज मस्ती और दावत। उन्हें हैरत हुई कि ये तीनों कैसे मान गए। ये तो बाद में इल्म हुआ कि वो राहिम को जलाना चाहते थे। जिस तरह वो पाकिस्तान भर में उनके बगैर ही मौज मस्तियां करता फिर रहा था, तो बस ये सब इसलिए था। वो सुनकर मुस्कुराती रही। ये जाहिर था कि फारिस विजदान की नफ्सियात पर काफी अच्छा असर पड़ गया था। उसका चेहरा अब किसी दुख या गम से बोझल नहीं लगता था। उसकी खामोशी अब ज्यादा तवील नहीं होती थी। उसकी आंखों में जिंदगी के रंग अब उन्हें दिखाई दे जाते थे। वो खुलकर हंसने और मुस्कुराने भी लगा था। दादा से अलग होने का फैसला उसके लिए बेहतरीन साबित हुआ था। जो बोझ उसके आसाब पर पड़ता था वो खत्म हो चुका था। इज्जत और खुददारी का एहसास नई मंजिलों की जानिब गामजन कर चुका था। उसकी शख्सियत की ये तब्दीली उन्हें अच्छी लगी थी। बात खत्म हो गई तो वो उठकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। पिल्लर की ओट में दीवार के साथ पुष्ट टिकाए हमार शिराजी ने मुठियां सख्ती से भींच ली थी। उसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी, आंखों में आग जल रही थी। आवाज अब सिर्फ फारिस की थी, जो उसके अंदर और बहुत अंदर तक गूंज रही थी। राहिम ग्लासेस दुरुस्त करता लैपटॉप स्क्रीन के सामने अकड़ कर बैठा था। जेम्स, विलियम और फारिस सभी ऑनलाइन थे। वो अपनी सैरो तफरीह के किस्से सुना रहा था। बाकी दो तो तवज्जो से सुन रहे थे, मगर फारिस की निगाहें उसके कमरे का जायजा लेने में लगी हुई थी। हर बार उसका कमरा मुख्तलिफ होता था। तुम पाकिस्तान घूम रहे हो या पाकिस्तान तुम्हारे पीछे घूम रहा है? फिलहाल तो दोनों काम हो रहे हैं। खिसियाना होकर हंसा। यानी तुम किसी उल्टे सीधे काम में पड़ गए हो? फारिस ने मशकूक होकर उसे देखा। नहीं, वो गलती सिर्फ मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लेते वक्त की थी। बाकी कोई भी काम हो, मैं सोच समझ कर करता हूँ। फारिस लब भेज कर रह गया। वो खास काम क्या है जिसके बारे में तुमने हमें बताना था? जेम्स ने एकदम से उसे याद दिलाते हुए अपनी तरफ मुतवज्जे किया। हाँ, वो खास काम, 20,000 पाउंड्स वाला। विलियम भी अपनी नींद से जागा। पाउंड्स नहीं, रुपीस। राहिम ने तस्हीह की। नोट पैड पर खाली लकीरें खींचते फारिस ने चौंक कर सर उठाया। कैसा काम? असल में, संजीदगी से बात करते राहिम लैपटॉप स्क्रीन पर झुका। सस्पेंस की इंतहा करते अपनी आवाज पस्त की। मुझे किसी को अगवा करना है। फारिस शुशदर रह गया। जेम्स और विलियम के मुंह खुल गए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो चीख उठा। नहीं, मेरा माइंड मेरे अंदर ही है। वो मजे से सीधा हो बैठा। किसको अगवा करना है? क्यों अगवा करना है? जेम्स और विलियम लैपटॉप में घुस गए। राहिम मजीद अकड़ गया। उसने फौरन ग्लासेस हटाकर स्याह गॉगल्स लगा लिए कि वो बहुत मोतबर और प्रोफेशनल सी शख्सियत लगे। तो गौर से सुनो सब। मुझे एक बच्चे को अगवा करना है। ज्राइम के अलावा तुम्हारा दिमाग और किसी चीज में चलता भी है या नहीं? फारिस को उस पर ठीक ठाक गुस्सा आ गया। एक तो मैं जब भी नेकी का काम करता हूँ, तुम मेरे पीछे पड़ जाते हो। नेकी? तुम एक बच्चे को अगवा करोगी और ये नेकी है? उनकी बहस छिड़ गई। तो बच्चे को अगवा करवा कौन रहा है, तुम ये भी तो देखो। उसका बेचारा सगा बाप। जेम्स और विलियम ने मुश्तरका ओ कहकर बात को समझा। 20,000 रुपए के लिए नेकी हो रही है, फारिस ने तंज किया। पूरी बात तो सुन लो पहले, फिर लेक्चर देना। दोस्त है मेरा, उसकी बीवी रिश्ते में कजन भी है। दोनों फैमिलीज के दरमियान बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। मसला बड़ों का है, लेकिन बीच में वो दोनों पिस रहे हैं। लड़के वाले बाप को बच्चे से भी नहीं मिलने दे रहे। तो मैं चंद घंटों के लिए उसे गायब करूंगा और उसे वापस दे आऊंगा। फारिस ने जब्त करके उसकी पूरी बात सब्र तहम्मुल से सुनी।
اگر جو بچے نے منہ کھول کر تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا تو؟ وہ 2 سال کا ہے، کیا بولے گا؟ راہم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ 5 منٹ کا کام ہے یار، اس نے چٹکی بجائی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے بس گلی کے نکڑ تک جا کر واپس آ جانا ہے۔ فارس کو ایک دم سے راہم پر شک ہوا۔ کیسی کیسی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہوگا یہ؟ جیمز اور ولیم حد سے زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے۔ اٹ از ناٹ اے کرائم یو نو، راہم ایک بچے کو اس کے باپ سے ملوا رہا ہے۔ بھلا وہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کوئی ان کے راہم کو مجرم کہے؟ طے پایا کہ وہ کل ہی کسی بہانے لڑکی والوں کے گھر جائے گا اور بچے کو کسی طرح اغوا کر کے اپنے دوست کے پاس لے جائے گا۔ اوہ تم کوشش کرنا، اگر بیبی کور سے بچے کو اٹھاؤ تو اندر کچھ رکھ دینا جس سے سب کو یہی لگے کہ بچہ ابھی بھی وہیں ہے۔ جیمز کے رائٹرانہ مشورے شروع ہو چکے تھے۔ 2 سال کا ہے وہ، بیبی کارٹ میں کیا کر رہا ہوگا؟ ولیم نے گھرکا۔ راہم، ایک بچے کے ساتھ تمہیں دیوار پھلانگنے میں کتنی دقت ہوگی؟ جیمز کو اور فکر ہوئی۔ شاید تمہیں یاد نہیں، فلورا اور ہیری کے پنجرے کے ساتھ یہ مسز گرانٹ کی کھڑکی تک کیسے چڑھ کر گیا تھا، بالکل بندر کی طرح۔ بندر کی طرح؟ راہم معترض ہوا۔ تو ہم اور کیا کہیں؟ وہ اس کے تاثرات سے خائف ہوئے کہ کہیں اس ساری کارروائی سے انہیں بلاک ہی نہ کر دیا جائے۔ جس وقت وہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی فارس ضبط کیے چپ رہا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی چلا گیا۔ جیمز اور ولیم پل پل کی خبر اسے دیتے رہے۔ دوپہر 3 بجے کے بعد راہم آفاق کے ساتھ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ آخری بار جب بات ہوئی تو اسے یہی بتایا کہ وہ بس پہنچ گیا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ کچھ خبر نہ تھی۔ شام تک انہوں نے اس کا انتظار کیا اور پھر یقین کر لیا وہ پکڑا گیا ہوگا۔ اب اتنے بھرے پورے گھرانے میں پورے خاندان کی موجودگی میں ایک بچے کو غائب کرنا کوئی آسان کام تھوڑی نہ تھا۔ یہ تو راہم تھا جسے لگ رہا تھا بس یوں گیا اور یوں آیا۔ کہہ تو رہا تھا ملاقات کے بہانے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے ارادہ بدل لیا ہو اور دیوار پھلانگی ہو اور کسی ماموں چچا کی بندوقی زد میں آیا ہو۔ وہ سینکڑوں طریقوں سے اسے بھاگتے، گرتے، گولی کھاتے، پھسلتے، مرتے دیکھ چکے تھے۔ جیمز کا رائٹرانہ دماغ ان کے چھکے چھڑا رہا تھا۔ فارس اور ولیم نے اسے جھڑک کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ رات گئے تک وہ راہم سے رابطے کی کوشش کرتے رہے۔ تھک ہار کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کروٹیں بدلتے رات گزر گئی۔ نہ بے چینی کم ہوئی اور نہ ٹھیک سے نیند آئی۔ اگلے دن دوپہر 12 بجے اس سے رابطہ ہو سکا۔ مشن اکمپلشڈ۔ بچے اور بچے کے باپ کے ساتھ لی گئی سیلفی انہیں بھیجی۔ وہ اسے بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مایوس ہوئے۔ تمہیں گولی نہیں لگی؟ دیوار سے نہیں گرے؟ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی؟ تمہیں پولیس نے نہیں پکڑا؟ انہیں اتنے بڑے ایڈونچر کا اختتام بہت بوجھل اور بورنگ لگا۔ تم تینوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے بہتر ہے انسان سانپ پال لے۔ راہم کو غصہ چڑھ گیا۔ ہم بندر پالیں گے، انہوں نے طے کر لیا۔ راہم نے تینوں کو بلاک کر دیا۔ فائنینس MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تو سب سے پہلے جمیلہ داؤد سے بات کی، ان سے دعا کا کہا۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر قدم ملائے اس کے ساتھ ساتھ تھیں، اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتی ہوئی، مثبت راہ دکھا کر آگے بڑھنے کا شوق دلاتی ہوئی۔ اس نے اپنی پہلی سیلری بھی انہیں ہی بھیجی۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے خرچ کریں، انہوں نے سنبھال کر رکھ لی۔ جانتا ہوں آپ کی ایک پینٹنگ کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ میرے لیے تمہاری پہلی تنخواہ سے زیادہ مہنگی کوئی پینٹنگ نہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ انہیں خوشی کا احساس دلاتی۔ وہ ان کا بیٹا تھا۔ ان کی ہر خوشی اور کامیابی ان کے لیے باعث افتخار تھی۔ وہ اسے زندگی میں مطمئن اور کامیاب دیکھنا چاہتی تھیں۔ جس کمپنی سے اس نے انٹرنشپ کی، اسی کمپنی نے اس کی اسکلز سے متاثر ہو کر اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹنٹ کی جاب آفر کر دی۔ راہم کو علم ہوا تو اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اگر جو میں تمہیں کبھی گنڈا بننے کا مشورہ نہ دیتا تو تم کبھی بھی اس مقام پر نہ ہوتے جہاں ہو۔
मैं पता नहीं तुम्हें कॉल क्यों करता हूँ। फारिस को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो हंस दिया। सो हैप्पी फॉर यू ब्रो। उसने फिर थम्स अप दिखाकर उसे सराहा। जब तुम अपना बिजनेस शुरू करो तो पार्टनरशिप के लिए मैं हाजिर। जिस दिन मेरा अपना बिजनेस डिबोने का इरादा होगा मैं जरूर तुमसे रब्ता करूंगा, उसने कहा। राहिम ढिठाई से हंसता रहा। उसने ग्रीनविच में ही किराए पर छोटा सा फ्लैट ले लिया। अब वो अपने तमाम अखराजात खुद उठा रहा था। चाहता था अब जमीला दाऊद उसे फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे, मगर वो फिर भी उसके बैंक अकाउंट में माहाना रकम ट्रांसफर कर दिया करती थी। अब मैं जॉब कर रहा हूँ मम्मी। तो करते रहो, मैंने कुछ कहा। वो आंखों में शरारत लिए उसे देखती। मैं पैसे इस्तेमाल नहीं करूंगा, जाया हो जाएंगे। तो क्या अब तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि लाइफ में बिल्कुल सेटल हो गए हो? जी हाँ। वो लैपटॉप स्क्रीन के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। फिर तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसने पानी का गिलास लबों से लगाया ही था कि एकदम से खांसी शुरू हो गई। ध्यान से बेटा। उसे संभल कर सांस लेकर उनकी तरफ देखा, कुछ सदमे से। क्या ख्याल है तुम्हारे लिए कोई लड़की देखूं? वो उसके तासुरात की परवाह किए बगैर कहने लगी। मैं 24 साल का हूँ मम्मी। शादी के लिए बिल्कुल मुनासिब एज है। अगले 10 सालों तक मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, उसने हतमी फैसला सुना दिया। जमीला खफा हो गई। ये आजकल के लड़कों को क्या हो गया है? हमाद भी कहता है अभी शादी नहीं करनी। तुम भी यही कह रहे हो। फिर कब करनी है शादी? हमाद के जिक्र पर उसकी मुस्कुराहट एकदम से सिमट गई। दोनों भाइयों के दरमियान कभी भी कोई बात नहीं हुई थी, ना ही इनकी जिंदगी या मामलात एक जैसे थे। मगर अनजाने में जमीला दाऊद अक्सर उसका नाम ले जाती थी। उसके किसी न किसी रवैये या जवाब से उन्हें हम्माद याद आ जाता था। वो भी ऐसे ही करता है, हम्माद भी यही कहता है। हर बार ये मुमासलत उस पर खामोशी से तारी कर देती थी। वो खुद में शिराजी खानदान के किसी फर्द की छवि या झलक नहीं देख सकता था। हमाद और उसका ना मुवाजना था, ना मुकाबला था, ना बराबरी थी। उसे अपने बड़े भाई की नफरतों का इदराक बचपन से था, मगर जमीला दाऊद के लिए वो दोनों बराबर थे। कहाँ खो गए? यही हूँ। क्या तुम्हें कभी भी कोई लड़की पसंद नहीं आई? वो तबस्सुम लहजे में कदरे संजीदगी से पूछने लगी। मम्मी। वो एकदम से सुर्ख हुआ था। उसके तासुरात देखकर उनकी हंसी छूट गई। आप ये ठीक नहीं कर रही। वो चिढ़ गया था। वो मुस्कुराहट जब्त करके उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, शादी के लिए सोचो। माइंड नहीं बन रहा तो भी बनाओ। ये कोई बात नहीं कि 10 साल बाद करोगे या 15 साल बाद। वो चुप रहा। कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो अभी कर लो, कैरियर से जहन नहीं भटकेगा, बल्कि तुम अपनी फैमिली के लिए मजीद मेहनत करोगे। जिंदगी में एक ठहराव आ जाएगा, तुम्हें अपने अहदाफ समझ में आने लगेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओगे। उसने कोई बहस न की, कोई दलील एतराज कुछ न दिया। जिंदगी, मोहब्बत, रिश्ते और खुशियों पर उसे कभी अपना हक महसूस नहीं हुआ था। उसकी जिंदगी में ना कोई लड़की थी, ना किसी को लाने का कोई इरादा था, ना उसके एहसास ऐसे थे, ना तरजीहात में कोई शामिल था। ये एक सरसरी सी बात थी। फैसला तो फिर भी उसका ही था। उसने वहां से इनकार कर दिया। वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, उसने जमीला दाऊद को बता दिया। उसे नहीं पता था वो बहुत जल्द अपना इरादा बदलने वाला था। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था। एक नया रिश्ता निभाने वाला था। वहमो गुमान में भी ना था कि उसकी सोच, उसका जहन, उसके एहसासात एक बार फिर उस पर कड़ी आजमाइश बनकर उतरने वाले थे। अदीना जुबैर से उसकी पहली मुलाकात उसी कंपनी में ही हुई थी जिसमें वो जॉब कर रहा था। उसके डैड फाइनेंस मैनेजर थे। वो उनके ऑफिस में उन्हें कुछ ज़रूरी फाइल्स देने आया था, जहां वो पहले से मौजूद थी। मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग करते उसकी निगाह यूं ही उठी, वहीं ठहर गई। स्याह थ्री पीस सूट में मलबूस वो उजलत में कदम उठाकर अंदर दाखिल होता अपनी जगह रुक गया था। फाइनेंस मैनेजर सुहेल साहब कहीं नहीं थे। उसे बहुत फुर्सत और गौर से देखते वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। "हम्म,
ڈائریکٹر نے بلایا تھا تو وہیں گئے ہوں گے۔ اس نے گفتگو میں خود ہی پہل کر دی۔ سیاہ جینس پر سرخ ٹاپ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ نزاکت سے میز کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ رک کر انتظار کر سکتے ہیں۔ ادینہ کی بات سنتے خفیف سا سر ہلا کر وہ وہیں رک گیا۔ بائی دا وے آئی ایم ادینہ زبیر، تعارف کرواتے ہوئے اس نے آفس ٹیبل کی طرف گردن کو جھکایا۔ ان کی بیٹی۔ وہ اس کمپنی میں غالباً نیا تھا، تبھی وہ اس سے ناواقف تھا، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی ایک نظر ڈال کر اسے دوبارہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے گفتگو میں پہل نہیں کی تھی، کوئی اس کے حسن کا اسیر نہیں ہوا تھا۔ عموماً لوگ خود ہی اسے مخاطب ہونے کی کوشش کرتے تھے، اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ اسے ناز اٹھوانے کی عادت تھی، مگر یہاں معاملہ الٹ پڑ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے سحر انگیز روپ اور شخصیت کے اثر میں آتے ہی پہل اس نے کر دی تھی۔ جواباً رد عمل ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک تعارف اس کا تھا، دوسرا تعارف اس کا ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کلائی موڑ کر وقت دیکھتا گلاس ڈور کے سامنے ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ اکب میں اسٹاف کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سہیل صاحب آ گئے تھے۔ وہ فائل لیے ان کی آفس ٹیبل کی طرف آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی کرسی سنبھال لی تھی، تاہم وہ جھک کر فائل میں کچھ ڈاکیومنٹس پر نشاندہی کرتے ہوئے خالص برٹش لہجے میں انہیں تفصیل سے کچھ بتانے لگا تھا۔ وہ سنتے ہوئے سر ہلا رہے تھے، متاثر ہو کر سراہ بھی رہے تھے، اس کی کوشش اور اس کی اسٹریٹجیز کو بھی۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے اور ادینہ زبیر ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اسے اچھا لگا تھا۔ کون ہے یہ؟ کوئی نیا امپلائی؟ کہاں سے ہے؟ وہ جا چکا تو اس نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا۔ وہ پاکستان سے اب لوٹی تھی، تبھی نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے مختصراً اس کے بارے میں بتا دیا۔ وہ اس کی صلاحیت اور قابلیت کی بھی تعریف کر رہے تھے۔ اپنے ڈیڈ کی آفس سے نکلنے کے بعد وہ رک کر سامنے دیکھنے لگی۔ شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ میز پر ہتھیلیاں جمائے اسٹاف سے بات کر رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ بے نیاز سا چہرہ، وہ آنکھیں، وہ مضبوط اور توانا سراپا اس کے حواسوں پر چھایا رہا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے آفس میں کبھی کبھار ہی جاتی تھی، اب روز جانے لگی، نگاہیں فارغ وجدان کی تلاش میں رہتی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کال سنتے، فائلز دیکھتے، لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جمائے تیزی سے ٹائپ کرتے، انتہا کا مصروف نظر آتا۔ وہ گلاس والز کے اس پار دیوار سے لگ کر اسے دیکھتی رہتی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل، اور پھر کوئی اسے اس طرح نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ جتنی بار وہ وہاں آئی، اس نے ہر بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور ہر بار اس کی سخت نظروں کی ہی زد میں آئی۔ نو لفٹ کا سائن واضح تھا۔ اس کا رویہ صرف اس کے ساتھ ہی نہیں، کمپنی کے فیمیل اسٹاف کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے حد درجہ بے پرواہ رویے سے وہ پھر بھی دل برداشتہ نہ ہوئی، نہ ہی اس نے کمپنی میں آنا ترک کیا۔ اپنے جذبات، احساسات کو سمجھتے اس پر ایک دم سے انکشاف ہوا۔ وہ اسے محبت کرنے لگی ہے۔ جو چہرہ دن رات آنکھوں میں رہے اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہی دل بے قرار رہے، اسے پانے کی خواہش سر اٹھاتی ہے، اس کے اندر بھی اٹھانے لگی تھی۔ وہ اس اجنبیت کو مٹانا چاہتی تھی، وہ فارغ وجدان کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ اس کا سکون ختم ہونے لگا، نیند غائب ہونے لگی۔ اس نے خاصی سوچ و بچار کے بعد ویکینڈ پر گھر میں ڈنر کا پلان رکھ دیا۔ اس کے ڈیڈ اکثر اپنے پاکستانی کولیگز کو ڈنر پر مدعو کرتے رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی اس بار فارس بھی ان میں شامل ہونے والا تھا۔ اس رات وہ خاص طور پر تیار ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کی اسکرٹ پر ہلکے جامنی رنگ کا سویٹر پہنا، سنہرے بالوں کو اونچی پونی میں مکیٹ کیا، گول گول ایئر رنگز پہنے، لائٹ سا میک اپ کیا۔ ڈور بیل بجتے ہی اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ نیلگون جینس پر سیاہ شرٹ زیب تن کیے، وہ بالکل عام سے حلیے میں کھڑا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ اس کے بال اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، نفیس فریم لیس گلاسز سے جھانکتی آنکھوں میں ہنوز اجنبیت سی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ مہمان بن کر اس گھر میں آیا تھا، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کر سکا، نہ ہی کسی قسم کا سخت رویہ دکھا سکا۔
وہ بات بات پر اسے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے جواب دینا پڑ رہا تھا۔ اس رات وہ دیگر مہمانوں کی موجودگی میں سہیل صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے ہی گھر میں ان کی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس رات پہلی بار ادینہ زبیر کو اسے قریب سے دیکھنے اور جانچنے کا موقع ملا۔ وہ کم گو، خاموش طبع اور سنجیدہ سا نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت میں لاؤبالی پن نہیں تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور نظر آتا تھا۔ باتیں مختصر مگر جامع مفہوم لیے ہوئے ہوتی تھیں، خواہ سیاست ہو یا کاروباری بحث۔ اس کی گفتگو اسے اچھی لگی تھی۔ اپنے ڈیڈ کے موبائل سے اس کا نمبر حاصل کر کے وہ اسے کالز اور میسیجز کرنے لگی، کبھی رات کے وقت، کبھی آفس ٹائمنگ کے دوران۔ کبھی وہ اسی پارک میں آ جاتی جہاں وہ اکثر جاگنگ کرتا تھا، اسی جم میں بھی جہاں وہ ورک آؤٹ کے لیے جاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر، اس سے بات کر کے، اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس کے لیے لازم و ملزوم ہونا چاہتی تھی۔ ساری جستجو لگن اس کی طرف سے تھی۔ وہ ایک ابتدا سے چاہنے لگی تھی، مگر فارس وجدان کا رویہ ایک سا تھا، محتاط، ریزرو سا، خاموش، فارمیلٹی پوری کرتا ہوا۔ اس کے ڈیڈ کی وجہ سے اس کے ساتھ لحاظ برتتا ہوا۔ وہ اس کے سرد رویے سے عاجز آنے لگی۔ کیا اسے محبت کا اعتراف کر لینا چاہیے؟ تھک ہار کر اس نے سوچا تھا۔ وہ محبتوں کا اعتراف سننے کی عادی تھی، خود سے اعتراف اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ کوئی اسے اپنے قابل لگا ہی نہیں تھا، کوئی اسے اپنے پہلو میں جچتا ہوا محسوس ہوا ہی نہیں تھا۔ فارس وجدان وہ واحد انسان تھا جس کی ایک جھلک اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیتی تھی، جس کی آواز سننے کو وہ بےتاب رہنے لگی تھی، جس کا ساتھ اب اسے عمر بھر کے لیے چاہیے تھا۔ راستہ ایک ہی تھا، حل بھی ایک، وہ اس سے ملے اور اپنے جذبات کا اظہار کر دے۔ اس نے ویکنڈ پر ضروری بات کے لیے اسے ریستوران میں بلایا اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اگلے کئی لمحوں تک آنکھوں میں ایک ناسمجھی کا تاثر لیے وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے یہاں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے؟ ادینہ زبیر کو ایک دم سے اپنا وجود خاک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ انا اس کی بھی تھی، عزت نفس بھی۔ وہ اس شخص کے لیے جتنا خود کو جھکا رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، اس کے لب ہلے۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ دیر از نو سچ تھنگ سو کالڈ لو۔ محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ادینہ دم سادے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میرے دل میں تو ہے، تمہارے لیے، ہمت جوڑ کر بولی، ورنہ اس نے پرخچے اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اسی وقت ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ وہ عجلت میں قدم اٹھاتی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ ریستوران کے باہر لوگوں کے ہجوم میں کہیں وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے، اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں فارس۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑاتا وہ اسے حیران ہو کر دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی بلوری آنکھیں مکمل طور پر بھر گئی تھیں۔ اس کا چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا تھا، وہ جیسے اب بس رو دینے کو تھی۔ تم اس طرح میری محبت کو نہیں ٹھکرا سکتے، اس نے کہہ دیا۔ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ادینہ زبیر کے اندر ایک دم سے اذیت نے سر اٹھایا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ ہر وہ بات جو فارس وجدان کو کہنی چاہیے تھی، اب وہ کہہ رہی تھی۔ ہر وہ ابتدا جو ایک مرد سے ہونی چاہیے تھی، وہ خود کر رہی تھی۔ فارس وجدان جیسے اب اس کی ضد ہو چکا تھا، اسے تسخیر کرنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ صرف وہی سج سکتا تھا، اس کا انتخاب صرف وہی ہو سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ اسے پارک میں ملی۔ وہ جاگنگ ٹریک سے اتر کر سبزے پر بیٹھا تھا اور وہ وہیں آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وہی بات شروع کر دی۔ تم ایک ایسے انسان کے ساتھ کیوں رہنا چاہو گی جو محبت پر یقین ہی نہیں رکھتا؟ وہ اب سامنے کہیں دیکھ رہا تھا۔ دل کا معاملہ ہے، کیا کہہ سکتی ہوں؟ لبوں پر مسکراہٹ لیے آہستہ سے بولی۔ نگاہیں جاگنگ ٹریک پر ایک جوڑے پر پڑی، برابر قدم اٹھاتے، ہنستے، بھاگتے ہوئے۔ میں بھی زندگی کے ٹریک پر تمہارے ساتھ اسی طرح چلنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ چلو گی تو خاک ہو جاؤ گی،
اس نے پانی کی بوتل لبوں سے لگا لی۔ تمہارے ساتھ خاک ہونا بھی قبول ہے۔ اس کے لہجے میں مسرت کا رنگ جھلکا۔ مگر میں نہیں چاہوں گا کوئی میری وجہ سے خاک ہو، جواب دے کر اٹھ گیا۔ اس کا وہ جواب اسے کئی دنوں کے بعد جا کر سمجھ میں آیا۔ وہ کتنی پاگل ہے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے خاک نہیں ہونے دے گی۔ اسے خود پر غصہ آیا، فارس وجدان پر بھی۔ اس نے انکار بھی کس مہارت سے کیا تھا۔ وہ اسے ایک دم سے بہت مشکل اور پیچیدہ سا لگنے لگا۔ شادی تو تم نے ویسے بھی کرنی ہی ہے تو پھر مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ اس کے آفس آئی ہوئی تھی، بغیر اجازت اندر آ کر بڑے دھڑلے سے کہہ دیا تھا۔ لیپ ٹاپ اسکرین سے نظر اٹھائے وہ اسے دیکھتا رہا۔ میرا شادی کا اگلے 10-15 سالوں تک کوئی ارادہ نہیں، اس نے کہہ دیا۔ وہ ہنسی۔ یعنی اس کے بعد ارادہ بن سکتا ہے؟ تو میں انتظار کر لیتی ہوں۔ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ 10-15 سالوں تک؟ بالکل۔ تم نے میری محبت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور ادینہ زبیر کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ وہ کم ہی مسکراتا تھا، اور جب مسکراتا تھا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہیں کوئی لڑکی میرے جتنا چاہ ہی نہیں سکتی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے مجھے کسی کی محبت کی چاہت ہے؟ وہ چپ ہوئی تھی اور وہ کال آنے پر فائل ہاتھ میں لیے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تسلسل کے ساتھ اور کچھ دنوں کا وقفہ کر کے وہ پارک میں ضرور ملنے آ جاتی تھی۔ اسے اس کی آفس اور جم کی ٹائمنگ، اس کے آنے جانے کے وقت کا پتہ ہوتا تھا۔ میرے ڈیڈ رشتے دیکھ رہے ہیں، کافی ویل آف فیملیز کے رشتے ہیں۔ دیٹس اے گڈ نیوز، آہستہ سے کہہ کر قدم اٹھاتا رہا۔ لیکن میں نے سب کو انکار کر دیا۔ کس لیے؟ شادی تو مجھے وہاں کرنی ہے جہاں میرا دل چاہے گا۔ جہاں تمہارا دل چاہے وہاں تمہارے ڈیڈ نہ مانے تو؟ میرے ڈیڈ کم از کم اس معاملے میں مجھ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ وہ آزاد خیال انسان ہیں، اس نے کہہ دیا۔ وہ چپ رہا۔ ہفتے کی شب وہ اسے دوبارہ پارک میں ملی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے بہت اندر تک دکھ پہنچا۔ وہ ایک بے انتہا حسین لڑکی فارس وجدان کے سامنے خود کو خاک ہوتا محسوس کرتی تھی۔ کیا مجھ میں کوئی ایک بھی ایسی خوبی نہیں جس کی بنا پر تم مجھے اپنا سکو؟ اس سے سوال کر کے اس پر خاموشی طاری کر دی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ میں اپنی آنے والی زندگی کا تصور کرتی ہوں تو تمہارے بغیر مجھے سب اندھیرا لگتا ہے۔ بار بار تمہارے پیچھے آتی ہوں اور تم… اس کی آواز لمحے بھر کے لیے بھر آ گئی تھی۔ ادینہ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھ سے میری فرینڈز کہتی ہیں میں خوبصورتی کی بنا پر کچھ بھی حاصل کر سکتی ہوں، لیکن یہاں وہ غلط ہے۔ بعض معاملات تو صرف دل کے ہوتے ہیں، باطن تک ظاہری حسن کوئی اثر نہیں کرتا۔ ہمیشہ وہی اٹھ کر چلا جاتا تھا، آج وہ چلی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بینچ پر بیٹھا رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے جمیلہ داؤد کو کال کی۔ وہ جس طرح ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا وہ یہ بھی شیئر کر دی۔ پہلے تو وہ خوش ہوئی کہ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے کسی لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ لڑکی کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو کچھ لمحوں تک وہ اپنے اندر ہی اپنے دل سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا، مگر اندر ایک محیب سا سناٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی ہے، مختصر جواب دیتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ صرف ٹھیک ہے؟ صرف اچھی ہے؟ انہوں نے کوریدا۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایک دم سے مسکرائیں۔ پسند کرتے ہو اسے؟ مشکل سوال ہے۔ وہ اس وقت خود کو سمجھنے سے قاصر تھا، سو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ تم نے انکار نہیں کیا، سو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ وہ محسوس ہوئی۔ کیا وہ پسند کرتی ہے تمہیں؟ کہتی تو یہی ہے۔ مسز شرازی کو ایک دم سے خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا۔ فارس اتنی آسانی سے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ بات اگر اعتراف تک پہنچ چکی تھی تو یقیناً دونوں میں بات چیت ہوئی ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ رشتے محبتوں سے بنتے ہیں۔ I don't feel anything towards her۔ میں اس کی طرف کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور کس نے کہا ایک اچھی اور خوشگوار زندگی کے لیے صرف محبت ضروری ہے؟
انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، عزت دینا، ضرورتوں کا خیال رکھنا، خوشی اور غمی میں ساتھ دینا، اس کے لیے وعدہ اور احساس ذمہ داری چاہیے ہوتی ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے فارس؟ ایک معاہدہ کہ آپ یہ سب کریں گے، کیا تم یہ سب نہیں کر سکتے؟ اور یہ محبت، یہ رحم سے، انسیت سے، خیال رکھنے سے ہی تو دل میں اترتی ہے۔ وہ چپ بیٹھا رہا تھا، اندر ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سب کروں اور محبت نہ کر سکوں تو؟ کیوں نہیں کر سکو گے؟ مجھے محبت کرنا آتی ہی نہیں ہے ممی۔ جمیلہ داؤد اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ آئی مین وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ مجھے تو کسی پر بھروسہ کرنا بھی نہیں آتا، مجھے احساسات سمجھ میں نہیں آتے۔ مسز شیرازی کو بہت اندر تک تکلیف کا احساس ہوا۔ ابھی تو وہ محبت کا کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں، آئی مین شادی کے بعد اسے میں پسند نہ آؤں، میری عادتیں اچھی نہ لگیں، میری شخصیت سے مسئلہ ہو۔ وٹ ایف اس کے اندر اپنی زندگی کو لے کر جتنے خدشات تھے اس نے کہہ دیے۔ وہ کچھ اذیت سے سنتی رہی، اسے فکر تھی ابھی وہ صرف اس کا ساتھ مانگ رہی ہے، ساتھ چاہ رہی ہے، وہ اسے محبت نہیں کرتا، اس طرح کے احساسات نہیں رکھتا۔ اس بات سے ادینہ زبیر کو پرواہ نہیں ہے، لیکن بعد میں پرواہ ہوگی۔ اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولنا مشکل تھا۔ فارس، انہوں نے اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ بہت منفی سوچنے لگا تھا، وسوسوں میں گھرنے لگا تھا۔ آنے والی زندگی میں ایک ساتھی کے ساتھ اسے اپنی زندگی گھٹن زدہ سی لگ رہی تھی۔ اس کی کیفیت اور احساسات اس کی اپنی سمجھ سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ خود میں الجھا ہوا تھا، اندر ہی اندر، اپنی ذات کی گروہوں میں پھنسا ہوا۔ جنہیں اپنے والدین کی محبت نہ ملے، انہیں پھر دنیا کی ہر محبت پر شک رہتا ہے۔ جمیلہ داؤد اسے پریشانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ ہر وہ تکلیف جو اس کے ماضی کا حصہ تھی، وہ اب اس کے حال پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ سگے رشتوں کی نفرتوں نے محبت پر سے اس کا یقین اٹھا دیا تھا، اس کے اندر خوف بٹھا دیا تھا، اور انہیں یہ سوچ کر دکھ ہو رہا تھا، بہت زیادہ دکھ۔ ویکینڈ پر وہ پھر ایک بار اس کے سامنے تھی۔ تم ہار نہیں مانو گی؟ نہیں۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرائی، قدرتی سا کرل لیے بالوں کو اکٹھا کر کے اس نے کیچر میں جکڑا ہوا تھا۔ کچھ لٹیں دودھیا گالوں پر لہرا رہی تھیں، ہونٹ شوخ سرخ رنگ کے تھے، نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کی سنگت میں اس سے بات کرتے اس کا چہرہ ایسے ہی کھل جاتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے ڈیڈ کبھی میرے لیے حامی بھریں گے۔ کیوں نہیں بھریں گے؟ وہ سامنے چلتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا تو وہ بھی۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے پیرنٹس کی سیپریشن ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ سمجھ کر وہ بات کہنے کا فیصلہ کیا جو شادی اور رشتوں کے حوالے سے اس کے ذہن میں تھی۔ میں اپنے کچھ ریلیٹیوز کے ساتھ رہا۔ بات سچ تھی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ جھوٹ کہہ رہا ہو۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں رہا، اسے یہی حقیقت لگ رہی تھی۔ میں پچھلے 20 سالوں سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوں۔ وہ کہاں ہوتے ہیں مجھے علم نہیں۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رشتے کی بات گھر کے بڑے کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے گھر سے کوئی بڑا آ سکے گا، اور تمہارے فادر کبھی بھی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ تمہارا رشتہ طے نہیں کریں گے جس کے بڑے اس کے ساتھ نہ ہو۔ وہ فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھیں گے۔ آئی ہیو نو آنسر ٹو دس کوشچن۔ وہ میرے پیرنٹس سے رابطے کی بات کریں گے تو میرے پاس جواب کے لیے صرف انکار ہوگا۔ ادینہ زبیر دم سادے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لیے تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تمہارے فادر چاہتے ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سرد پڑتے دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہونٹوں کے قریب لے آیا۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہی۔ میں 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میرے ماموں کی اولاد نہیں تھی تو میرے باپ نے مجھے انہیں دے دیا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے ڈیڈ رشتے میں میرے سگے ماموں ہیں اور مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
سو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کروں اور وہ تمہیں اس لیے ریجیکٹ کر دیں کہ تم اکیلے ہو یا تمہارے پیرنٹس تمہارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں۔ وہ دھیرے سے مگر کچھ اذیت سے مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا اس کے ڈیڈ منع کر دیں گے۔ اسے یقین تھا یہ مختصر سا حوالہ انہیں مکمل طور پر اس سے متنفر کرنے کے لیے کافی رہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی رہی۔ 2 دن کے بعد اس نے فون کیا تھا۔ تو تم میرے گھر رشتے کے لیے کب آ رہے ہو؟ وہ کچن میں کھانا بنا رہا تھا، اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کیا تم نے؟ ہاں، میں نے اپنے ڈیڈ سے بات کی۔ انہیں منانے میں تھوڑا وقت لگا مگر وہ مان گئے۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے برنر بند کر دیا۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا؟ اعتراض تو تھے۔ زندگی میں نے گزارنی ہے، جب مجھے اعتراض نہیں تو بات ہی ختم۔ وہ کھلکھلائی۔ ویسے بھی انہیں تم بہت پسند ہو، ہر وقت تو تعریف کرتے تھے، اب کیسے انکار کر دیتے؟ اس کے لہجے اور انداز میں خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ یہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس نے جتایا۔ ویسے بھی وہ جانتے ہیں مجھے خاندان میں تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ ہی میرا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ سو اس نے رک کر گہری سانس لی۔ میں تو پاکستان میں اپنی مدر سے بھی بات کر چکی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ راضی نہیں ہے۔ ہنس کر کہا، لیکن جب تک ڈیڈ میرے ساتھ ہیں مجھے کسی کی فکر نہیں۔ سہیل صاحب پاکستان جانے والے تھے، ان کا وہیں سیٹل ہونے کا پلان تھا، تاہم وہ پاکستان کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ شام میں اس نے جمیلہ داؤد سے بات کی تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میرا نہیں خیال میں اس کے ڈیڈ سے مل پاؤں گا۔ تمہیں ملنے کی ضرورت بھی نہیں، دسمبر میں لندن آ رہی ہوں، تمہارا رشتہ میں مانگوں گی۔ اور انہوں نے اتنی سی بات کہہ کر اس کے سینے سے منو بوجھ اتار دیا تھا۔ دسمبر میں مسز شیرازی لندن آئیں تو انہوں نے ادینہ زبیر کے ڈیڈ سے ملاقات کی۔ وہ رشتے کے لیے باقاعدہ ان کے گھر گئی تھی۔ وہ فارس وجدان کی رشتہ دار تھیں اور ماں سے بڑھ کر تھیں۔ اپنی بیٹی کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ دسمبر کے اختتام تک دونوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ فارس کی طرف سے جمیلہ داؤد نے اور ادینہ کی طرف سے دور کے چند رشتہ دار احباب نے شرکت کی تھی۔ شادی پاکستان میں سر انجام پانا تھی۔ ادینہ کا خاندان وہیں آباد تھا، تاہم فارس پاکستان میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے کچھ تحفظات تھے۔ گو کہ مسز شیرازی نے بھی اسے تسلی دی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ راہم کو پوری بات پتہ چلی تو جی بھر کر تنگ کرنے کے بعد اس نے کہا، سب سے بڑا خطرہ تو مجھے تم سے ہی ہے۔ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ہنسا۔ ایک بار پھر سوچ لو، شادی کا فیصلہ بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے نہیں میں کنوارا پھر رہا ہوں، ورنہ مجھے رشتوں کی کوئی کمی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، پورا پاکستان تمہیں اپنا داماد بنانے کے لیے بےتاب ہے۔ راہم مسکرا کر رہ گیا۔ الوی صاحب کو پاکستان گئے 4 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے جب ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پاکستان میں جتنا پیسہ انہوں نے کاروبار پر لگایا تھا، جو فیکٹری کھڑی کی تھی، اس پر ان کے سگے بھتیجوں نے قبضہ کر لیا، چند اراضی اور بنگلے پر بھی۔ یہ کام ادینہ کے اپنے باپ اور بھائیوں نے بھی کیا تھا۔ ادینہ کے پاس صرف لندن کا فلیٹ بچا تھا، جسے بیچ کر اسے اپنے ڈیڈ کے قرضے اتارنے پڑے۔ اس کے پاس کل تک سب کچھ تھا اور اب وہ ایک دم سے خالی ہو گئی تھی۔ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی نہیں رہا تھا۔ حالات ایک دم سے بہت تنگ اور پریشان کن ہو گئے تھے، وہ صدمے میں بھی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے اب پاکستان بلا رہے تھے اور وہ کسی طور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں انہیں کہتی رہی پاکستان نہیں جائیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں مانی۔ وہ اس سے ملنے آیا تو اپنے دوست کے گھر میں تھی، رو رو کر اپنا برا حشر کر چکی تھی۔ گھر چلو، میرا نہیں خیال اس طرح کسی اور کے گھر رہنا ٹھیک رہے گا۔ اسے ادراک تھا وہ اب اس کی قانوناً شرعاً بیوی تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کے ڈیڈ کے شادی کے حوالے سے خواب تھے، اس کے بھی تھے۔ مسز شرازی نے بھی بہت کچھ سوچا ہوا تھا، نیا صدمہ تھا، فوتگی ہوئی تھی۔
سو وہ سادگی سے رخصت کرके اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ وقت کے ساتھ ادینہ کچھ سنبھل گئی، خود کو اس غم کی کیفیت سے نکال لیا۔ شوہر من پسند ساتھی تھا جسے وہ جنون کی حد تک چاہتی تھی۔ وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھ رہا تھا، بظاہر ریزرو سا، بہت کم بات کرنے والا، بہت کم جذبات کا اظہار کرنے والا، مگر اس کا رویہ اس کے ساتھ اس کی توقع سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ ادینہ کی طلب جیسے یہاں تک نہیں تھی، وہ بھی اس سے محبت کا اعتراف سننا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں میں محبت کا تاثر دیکھنا چاہتی تھی۔ فارس بھی اس کی تعریف کرے، جذبات کا اظہار کرے۔ اس نے شکوہ کیا تو فارس کوئی فائل چیک کرتے کرتے رک گیا، سر اٹھا کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی شدہ زندگی کے 6 ماہ بعد وہ اس سے پہلی بار محبت کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ اسے یہ سوال آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگا، جس کی کوئی لاجک، کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ ادینہ زبیر کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا دل خالی ہے۔ محبت جیسے جذبات، احساسات نہیں ہیں۔ اس کے لیے تو صرف وہ محبت اہم تھی جو وہ اس سے کرتی تھی۔ گو کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، احترام کرتا تھا، کبھی غصے سے بات نہیں کی تھی، اس کے کسی معاملے میں مداخلت کر کے اس کے کسی معاملے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس گھر میں جیسے رہ رہی تھی، پھر بھی وہ اسے یہ سوال کر رہی تھی۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ پہلے تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے یاد دلایا۔ اب پڑتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہر عورت کو پڑتا ہے، وہ لفظوں سے اظہار چاہتی ہے۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں اور تم نے آج تک کبھی نہیں کہا محبت کرتے ہو، یا تعریف، کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو تبھی میری زندگی میں ہو، اس سے بڑھ کر اور اعتراف کیا چاہیے؟ اس نے سنبھل کر اس سے کہا۔ اس بات سے ادینہ زبیر کے دل کو ایک دم سے سکون پہنچا تھا، وہ مسکرا دی تھی۔ اس کا اعتراف محبت بھی انوکھا تھا۔ صرف اچھی لگتی ہوں، کبھی کبھی بری بھی لگتی ہو جب اس طرح کی باتیں کرتی ہو، اور وہ ہنستی تھی۔ فارس مسکرا کر رہ گیا، اس نے فائل بند کر دی، لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ اس نے سوچا تھا وہ شادی تک رہائش کا بہتر انتظام کر لے گا، مگر سب آنن فانن اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ فلیٹ چھوٹا تھا مگر 2 لوگوں کے لیے کافی تھا۔ وہ جلد ہی بہتر رہائش کا بندوبست کرنے والا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اس کے گھر میں خوشخبری آئی تھی۔ وہ رپورٹس دیکھ کر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ ادینہ جتنی خوش تھی، اس کے احساسات اتنے ہی الجھن کا شکار ہوئے تھے۔ وہ بمشکل مسکرا سکا تھا، بمشکل ہی مبارک دے سکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اسے اس پل خوشی محسوس ہونی چاہیے تھی اور وہ ایک دم سے بلینک ہو گیا تھا، سیاہ، تاریک، خاموش اور ویران۔ جس طرح وہ شادی کے وقت تردد کا شکار ہوا تھا، بالکل اسی طرح وہ اب اس خوشخبری پر بھی واہموں میں گھر گیا تھا۔ اس کے وجود پر ایک اضطراری کیفیت طاری تھی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز کر کے، خود کو آنے والی ہر نئی سچویشن کے لیے تیار کر کے بھی وہ اب بے سکون ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ہارون شیرازی اور آرزو جہانگیر کا تصور ابھر رہا تھا۔ بار بار اسے اپنی زندگی، اپنا ماضی، اپنا بچپن نظر آ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ پتھر نہ ہو جائے، اپنی اولاد کو نہ چھوڑ دے۔ وہ اپنے اندر ٹٹول رہا تھا اور منجمد احساسات سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے جمیلہ داؤد کو فون کر کے خوشخبری سنائی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ممی، مجھے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، ہمت کر کے ان سے کہہ دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے چونکی، پھر مسکرا دی۔ جب تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، اسے اٹھاؤ گے تو اس کی خاطر ہر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، انسان پورا کا پورا بدل جاتا ہے۔ بہت نرمی اور پیار سے سمجھاتے ہوئے انہوں نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کی۔ لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری تھی۔
ہر باپ ایسا تو نہیں ہوتا ممی، ہر باپ جنگ نہیں لڑتا۔ کچھ والدین زندگی کے میدان میں اور اولاد کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک دم سے خاموش ہوئی تھی، انہیں اس کے احساسات جیسے اب سمجھ میں آئے تھے۔ تم خوش نہیں ہو؟ مجھے اندازہ نہیں ہے میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا وہ ایک جملہ جمیلہ داؤد پر خاموشی طاری کر گیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ فارس شیرازی کو تو اپنی خوشی پر خوش ہونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ دنیا میں آئے گا تو تم اپنے احساسات کو سمجھ جاؤ گے۔ نہ سمجھ سکا تو نہ بدل سکا پھر؟ تم ہارون یا آرزو نہیں ہو، فارس ہو۔ خون تو انہی کا ہوں۔ بہت آسانی سے چھوڑ دیا تھا انہوں نے مجھے۔ وہ اس کی آواز میں گہرے دکھ کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم ایسے نہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت کی چاشنی تھی۔ ممی، آپ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہی؟ سمجھ رہی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ تمہاری اولاد بہت خوش قسمت ہوگی، تم کبھی بھی اسے نہیں چھوڑو گے۔ یہ تو خوشی کا موقع ہے، تم خود کو کیوں الجھا رہے ہو؟ انہوں نے سمجھایا۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتا رہا، گھبراہٹ ختم نہ ہوئی، مگر اندر کا شور کچھ حد تک کم ہو گیا۔ اگلے دن وہ آفس سے واپسی پر بچوں کی ایک دکان میں چلا گیا۔ وہ اپنے احساسات بدلنے کی، اپنا خوف مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو صحیح معنوں میں بدلنا چاہ رہا تھا، مگر کھلونے اٹھا کر دیکھتے، انہیں محسوس کرتے، ان کی قیمت دیکھتے، اسے خیال پھر بھی ماں باپ کا ہی آ رہا تھا۔ کیا انہوں نے بھی اس کا انتظار کیا ہوگا، چاہت اور محبت سے؟ پھر اس کی پیدائش کے بعد بھی خوشی محسوس کی ہوگی، اسے صدقے دل سے اون کیا ہوگا۔ اس کے بعد صرف 5 سال تک وہ ان کے لیے ضروری رہا تھا، ان کی ذات کے لیے اور رشتے کے لیے بھی۔ صرف 5 سالوں تک وہ محبت قائم رہی تھی۔ اس کے بعد سب کیوں بدل گیا تھا؟ وہ چاہت کیوں ختم ہو گئی تھی؟ اس کے لیے اس کے اپنے ہی ماں باپ کا دل کیوں پتھر ہو گیا تھا؟ انہوں نے اسے کیسے چھوڑ دیا تھا؟ کیا اولاد کو چھوڑنا اتنا آسان تھا؟ وہ ایک بار پھر سے اور اندر تک تاریکیوں میں گم ہو رہا تھا۔ اگر اس کا باپ اسے چھوڑ سکتا ہے تو کیا وہ بھی؟ شاپ اسسٹنٹ اس کے پاس آ گئی تھی، اس کی مدد کرنے کے لیے کہ اسے کس عمر کے بچے کی خریداری کرنی ہے۔ وہ ایک 5 سالہ فارس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کا ذہن ایک دم سے خالی ہو گیا۔ کچھ بھی خریدے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ادینہ نے چند ایک بار ذکر کیا انہیں شاپنگ کرنی چاہیے، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ وہ خاموش تھا، وہ خود کی مصروفیت بڑھا چکا تھا۔